السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ بچوں کو دوپہر کا کھانا دے کے سلانے کے بعد میں اپنے روم میں آ گئی تھی۔ میں نے بچوں کی وارڈروب سیٹ کرنی تھی۔ وارڈروب بہت میسی ہوئی تھی، کافی ٹائم سے میں نے اس کو سیٹ نہیں کیا تھا اور کاش یہ بھی چٹکی بجانے سے ہی سیٹ ہو جاتی۔ چلیں، میں وارڈروب سیٹ کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ جتنی دیر میں وارڈروب سیٹ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک مالک تھا اور ایک اس کا نوکر تھا، اور جو نوکر تھا اس کو ہر بات پہ یہ کہنے کی عادت تھی کہ یہ بھی اچھا ہو گیا۔ مالک کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا یا برا ہوتا وہ یہی بات کہتا کہ یہ بھی اچھا ہی ہو گیا۔ ایک دن مالک کی فصل جل گئی اور اس کے نوکر نے اپنی عادت کے مطابق یہی کہا کہ یہ بھی اچھا ہو گیا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میری فصل جل گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ بھی اچھا ہوا۔ تو نوکر نے کہا ہاں جی یہ بھی اچھا ہی ہو گیا۔ مالک نے اس کو وارن کیا، اس کو کہا کہ اگر تم نے یہ بات کہی تو میں تمہیں بہت کڑی سزا دوں گا۔ ایک دن مالک اور اس کا نوکر لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو مالک کی انگلی بھی کٹ گئی۔ تو نوکر جو ہے وہ رہ نہ سکا، اس نے پھر یہی بات کی کہ یہ بھی اچھا ہی ہو گیا۔ اب مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ بھی اچھا ہی ہو گیا۔ اس نے نوکر کو وہاں ایک کمرہ تھا جس میں لکڑیاں تھیں وہاں بند کیا اور خود آ گیا۔ اگلے دن جو مالک ہے اس نے جانا تھا شکار پہ، تو وہ اکیلا شکار پہ چلا گیا۔ شکار پہ جب وہ گیا تو وہ شکار کے لیے جاتا جاتا کافی دور نکل گیا۔ وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے، کوئی ایسی آبادی تھی جو آدم خور تھے اور انہوں نے اس مالک کو پکڑ لیا۔ اب وہ تیاریاں کر رہے تھے کہ ہم اس کو پکا کے کھائیں گے، لیکن اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ اس کی مالک کی تو اس آدمی کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو جس طرح ہم داغی جانور ذبح نہیں کرتے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم داغی انسان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ زندہ بچ گیا۔ تو تب اس نے سوچا کہ میرے جو نوکر ہے اس کی بات جو تھی وہ ٹھیک تھی کہ اگر اس کی انگلی کٹ گئی ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہوئی ہے۔ تکلیف تو اس نے برداشت کی، لیکن اگر اس کی انگلی نہ کٹتی تو آج وہ پورا کٹ چکا ہوتا۔ تو اس کے اپنے نوکر کی یہ بات سمجھ آئی اور وہ واپس گیا اپنے نوکر کے پاس۔ اس نے جا کے اس کو آزاد کیا اور اس سے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ مجھے تمہاری بات بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، لیکن اس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں قید کیا تھا تو اس میں تمہارے لیے کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا کہ مالک یہ بھی اچھا ہو گیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ شکار پہ جانے والا تھا، آپ تو داغی تھے، آپ تو بچ گئے، مگر میں تو داغی نہیں تھا، انہوں نے مجھے پکا کے کھا لینا تھا، تو یہ بھی اچھا ہی ہو گیا۔ اب یہ تھی تو ایک فرضی کہانی، لیکن اس سے میں نے جب یہ پڑھی تھی اس کے بعد سے میرا سوچنے سمجھنے، میرا جو پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو دیکھنے کا وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب میرے ساتھ کوئی بھی اچھا ہو برا ہو، کوئی نقصان ہو جائے، مجھے پچھتاوا نہیں ہوتا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتا۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر کچھ برا ہو رہا ہے، کوئی دعا نہیں آپ کی قبول ہو رہی، آپ کسی پریشانی میں ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا پتہ اللہ آپ کو کتنی بڑی آزمائش سے، مشکل پریشانی سے بچا رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو کیا پتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، یا آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو کیا پتہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ تو ہمیں اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ اور باتوں ہی باتوں میں نے ڈرارز تو سیٹ کر لیے تھے۔ اب یہ میری الاف، میری چھوٹی سی بیبی ہے، یہ اس کا میں نے جو کپڑے ہیں نا وہ اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیبی کینڈی ہے، یہ میں یوز نہیں کرتی تھی ایز اے کینڈی، تو میں نے اس میں الاف کے کپڑے آرگنائز کرنے کے لیے رکھ دیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں تو وہ اس طرح الماری میں نہیں آتے، تو اس میں اچھی طرح آرگنائز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساتھ جو ہے وہ بھی میرے پاس ٹوائے آرگنائزر تھا، تو اس میں بھی میں نے کپڑے رکھ لیے ہیں۔ اور یہ جو سب سے اوپر والا پورشن ہے یہاں پہ میں اپنے بچوں کے ڈائپرز اور ان کے یہ وائپس وغیرہ رکھتی ہوں۔ اگر چیزیں آپ نے ایک پراپر جگہ بنائی ہو کہ یہاں پہ ہی یہ چیز رکھنی ہے تو آپ کا کبھی بھی ایسے میس کریٹ نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کبھی آپ جلدی جلدی میں چیزیں ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پراپر ایک جگہ بنائی ہو کسی چیز کی، جیسے اگر مجھے پتہ ہے کہ میرے ڈائپرز ہیں وہ یہیں پڑے ہیں، وائپس ہیں میں نے یہیں سے اٹھانے یہیں پہ واپس رکھنے ہیں، تو چیزوں کی اگر جگہ بنی ہو نا تو پھر آپ بڑی ایزیلی چیزیں ارینج کر سکتے ہیں۔ چلیں باتوں میں میری وارڈروب بھی ارینج ہو گئی۔ یہ سب سے نیچے ارہا کا ڈرار ہے، اس میں میں نے اس کے کپڑے ارینج کر دیے، اس سے اوپر یہ دعا کا ڈرار ہے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں تو میں ڈرارز میں رکھنا پریفر کرتی ہوں، کیونکہ پھر نا ارینج رہتے ہیں، نہیں تو کافی میس کریٹ ہوتا ہے اگر اس طرح ہم ان کو ان پورشنز میں رکھیں گے۔ یہ میں نے الاف کے لیے کچھ پیٹ کے ڈریسز منگوائے تھے، یہ اوریجنل پیٹ کے ڈریسز ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ انڈر 1 کے ہیں،
تب 1000 سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے پیٹ کے ڈریسز منگوائے ہیں, تو یہ میں نے ابھی منگوائے تھے, تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ دیکھیں یہ کتنے پیارا اس کا اچھا سا کھلا سا پرنٹ ہے, کتنا پیارا ہے, اور ان کے سائز بھی بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے. اور یہ اوریجنل پیٹ کے ہیں. اگر آپ نے بھی یہ منگوانے ہیں یا آپ کو پتہ کرنا ہے کہ میں نے کہاں سے منگوایا ہے, تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے پیٹ کے اوریجنل ڈریسز کہاں سے منگوائے ہیں, وہ بھی اتنے سستے. اور یہ ان کا اسٹف بھی بہت اچھا ہے, یہ بہت پیارے ہیں. اب یہ نیکسٹ والا تو مجھے بہت پسند آیا تھا, تو یہ میں نے تو فوراً منگوایا تھا الاف کے لیے. چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ ہیں, بڑے بچوں کے لیے یہ آئی تھنک اتنا ان کے پاس نہیں ہے اسٹاک. چھوٹے بچوں کے لیے تو کافی اچھی ورائٹی ہے ان کے پاس. یہ دیکھیں, اور اس کا اسٹف جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو سمر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ونٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تب آپ نیچے 1-2 لیئرس پہنا کے, جیسے یہ ڈریس ہے اس کے نیچے آپ لیگنگ پہنا کے تو آپ بچے کو یہ پہنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ان کی فائنل لک, کہ اتنے پیارے کیوٹ ڈریسز ہیں. تو انشاءاللہ جب میں الاف کو پہناؤں گی تو میں آپ کو اس کی پکچرز بھی شیئر کروں گی. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.